کوئی ہے 2.25 کروڑ مسلمانگی کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان مسلمانوں سے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ جہاد ضروری ہو گیا، کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ جہاد لازم ہو گیا۔ یہ کینٹ کی دیوار کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، میں تو چھوٹا تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں یہی پڑھتا آیا ہوں کہ فوج کا سلوگن ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں او خدا کے بندو ہمیں بھی تو بتا دو وہ کون سا جہاد فی سبیل اللہ ہے جو کشمیر کے سکوت کے اوپر بھی شروع نہیں ہوا، جو برما کے قتل عام پہ بھی شروع نہیں ہوا، جو آج قبلہ اول کے سکوت اور جناب اعلیٰ اس کی تباہی و بربادی کو دیکھ کے بھی شروع نہیں ہوا۔ ہمیں بھی تو بتا دیجئے وہ جہاد کا وقت کب آئے گا؟ یاد کیجئے وہ 28 مئی 1998 کو کہ جب پاکستان نے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا، آپ سے زیادہ بیرون ملک میں رہنے والے فلسطینیوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگوں کے ہاں کہیں بھی کام کرتے تھے انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، اور جناب ایسے چوڑے ہو کے یہودیوں کو کہتے ہیں اب تمہیں پتا چلے گا ہم تم سے پوچھیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے؟ وہ ہمارا بھائی جس نے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے بغیر یہ ہر ملک میں جانے کے لیے کارآمد ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے منشور میں شامل ہے ہماری آزادی۔ جب جناب اعلیٰ اتنا عرصہ خوشیاں بنا کے 25 سال انتظار کر کے جب دیکھتے 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 وہ تھک گئے، جب یہاں تک پہنچے کہ یہ تو بالکل بے حس ہیں، یہ تو اپنی شہرک کشمیر کے لیے بھی ہتھیار نہیں نکالتے، یہ تو جناب اعلیٰ اپنی شہرک کے لیے بھی لڑنا گوارا نہیں کرتے، ان کا غوری، ان کا عبدالی، ان کا شاہین ابابیل، حطف زرار، یہ تو اپنی سرحد کے ساتھ متصل بزدل قوم ہندوؤں کے ساتھ بھی لڑنا گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے جناب اعلیٰ ہمارے لیے کیا لڑنا آیا؟ تو جو کچھ ان کے پاس تھا اس کے ساتھ وہ میدان عمل میں آ کے طوفان الاقصی نام کا آپریشن شروع کیا۔ اس کے بدلے میں جناب اعلیٰ ہزاروں آزمائشیں، ہزاروں جانوں کے نذرانے بھی، 10,000 سے زیادہ تو کہتے ہیں میڈیا والے، لیکن آپ بتائیے ہزاروں عمارتیں شہید ہو چکی ہوں، ایک ایک عمارت میں 10 بندے بھی اگر ہوں، تصور کیجئے بات کہاں تک جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے ملبے کے نیچے دب گئے، حتیٰ کہ فریادیں کر کر کے فلسطینی تھک گئے، وہ ہمارے لیے لڑنے نہیں آ رہے، ہمیں بچانے نہیں آ رہے، تو ہمارے شہداء کو دفنانے ہی آ جاؤ۔ کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے پوچھنے والا، لیکن اگر پوچھا بھی جائے تو کیا جواب دے جا کہ ان مظلوموں کو کہ آپ جن سے سوال کر رہے ہیں ان کو آپ کے ہسپتال پہ ہونے والے حملے کے بعد 3-4 ہزار بندہ جو ایک حملے میں مارا گیا، اس کے بعد اگلے دن ان کو آپ کے بچوں کے مرنے کا دکھ نہیں تھا، جن سے آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں ان کو پاکستان اور انڈیا کے میچ ہارنے کا دکھ تھا۔ جو قوم اپنا دل قبلہ اول کو نہ دے، اپنا دل میچوں کو دے دے، جو قوم اپنا دل رسول اللہ کو نہ دے، جو قوم اپنا دل بدماشوں کی فلموں ڈراموں کو دے دے، ان کی رسموں کو دے دے، ذرا تصور تو کیجئے اس قوم سے کیا مطالبہ کیا جائے۔ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ جذبات میں بہ جاتے ہیں، جذبات کی راہ میں بہ جاتے ہیں، ہم نے معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، معیشت کو جناب اعلیٰ قابو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہتے ہیں تاکہ ہماری ساکھ بہتر ہو۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا سپاہ سالار صاحب آپ کو مشورہ دیتا جاؤں، یہاں پہ یقینی طور پہ آپ کے جناب اعلیٰ بھیجے ہوئے نمائندے آئے ہوں گے کہ لبیک والا مولوی کیا کہنے کے لیے آیا ہے، تو میرا پیغام سنیے۔ آپ نے کوشش کی ہے ڈالر کو نیچے لائے، پیٹرول کو نیچے لائے، کس لیے کہ فوج کی عوام میں گری ہوئی ساکھ بہتر ہو جائے۔ آپ کی کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو سکی، ڈالر نیچے آ کے بھی جناب اعلیٰ وہ والی بات نہیں بنی، 40 روپے پیٹرول کم کر کے بھی بات وہ نہیں بنی۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے اوپر اسی طرح کا تبصرہ اور اسی طرح کی تنقید ہو رہی ہے۔ ایک مشورہ مسجد کے مولوی کا بھی مان لیجئے، آج جہاد فی سبیل اللہ
کا اعلان کر دیجئے ساکھ آپ کی یوں بڑھے گی جہاں سے آپ کے ٹرک اور ٹینک گزر جائیں گے یہ قوم آپ کے ٹرکوں کی دھول کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار کھڑی ہوگی آپ کو پانی پلانے کے لیے تیار کھڑی ہوگی آپ کے چہرے سے مٹی جھاڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوگی آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے تیار کھڑی ہوگی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں میدان جنگ سے جناب کنارہ کشی کر کے میدان جنگ سے بے جناب اعلیٰ دور ہٹ کے پیسے کو جناب مستحکم کریں ڈالر کو نیچے لائیں اور پیٹرول چاہے مفت بھی دینا شروع کر دیں باخدا آپ کو عزت کبھی نہیں ملے گی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے نبی نے کہا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ عزت الا بالجہاد جہاد بغیر عزت کوئی نہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا ہم کہنا چاہتے ہیں عزت چاہتے ہو آج جہاد کا اعلان کرو یہ بھوکی ننگی قوم یہ مہنگائی میں پسی ہوئی قوم یہ مہنگے بجلی کے بلوں میں ماری ہوئی قوم یہ آج آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی ایک جملہ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں چلو بھائی بس بڑا ہو گیا نکل جاؤ غزہ کی سرزمین سے نہیں تو غوری عبدالی والے آ رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد اوپر سے باتیں کرتے ہیں جناب ہماری معیشت کمزور ہے جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے ہم نے 3-4 ممالک دیکھے معیشت کا بہانہ چلو پاکستانیوں کو جناب معیشت کا بہانہ ملا سعودیوں کی معیشت تو مضبوط ہے وہ کیوں نہیں لڑے جناب اعلیٰ پتہ چلا جنگ معیشت سے نہیں لڑی جاتی جنگ غیرت سے لڑی جاتی ہم نے 2 ملک دیکھے ایک پاکستان ایک سعودیہ دونوں مسلمانوں کے لیے اہم تھے ایک جناب اعلیٰ ایمانی مراکز کے حوالے سے کیونکہ وہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے اور ایک جناب اعلیٰ عسکری حوالے سے کیونکہ دنیا کی جناب اعلیٰ صف اول کی افواج میں ہمارا شمار دنیا کی نمبر 1 جناب اعلیٰ خفیہ ایجنسیوں میں ہمارا شمار اس کے باوجود بھی جناب اعلیٰ اور تمام دنیا کے اندر واحد ایٹمی اسلامی مملکت کا جناب اعزاز وہ سب کچھ ہونے کے بعد جناب اعلیٰ ان دونوں ممالک میں کیا ہوا کہ ادھر ریاض میں ناچ گانا شروع ہو گیا ادھر پاکستان میں جناب اعلیٰ سب سے بڑے آبادی کے صوبے پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں 14 روزہ میوزک فیسٹیول شروع ہو گیا بروز حشر اگر شہید فلسطینیوں نے پکڑ کے ہمارے جناب اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ کو پکڑ کے ہمارے وزیر اعظم کو پکڑ کے ہمارے صدر کو پکڑ کے ہمارے آرمی چیف کو پکڑ کے ہمارے جناب اعلیٰ چیف جسٹس کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا یا اللہ ان سے پوچھ جب ہم مارے جا رہے تھے یہ میوزک فیسٹیول کا اعلان کر رہے تھے یہ 14 روزہ جناب اعلیٰ گانے گا کے ناچ گانے میں گم ہو رہے تھے کوئی ہے جواب آپ کے پاس اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگیں کرنے سے معیشت کمزور ہوتی ہے تو میں نہیں کہہ رہا اقبال کہتا ہے معیشت مضبوط ہی جنگوں سے ہوتی ہے اقبال کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ جنگ جناب اعلیٰ اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے مومن کا تو سب سے بڑا معاشی نظام ہی مال غنیمت پہ ہوتا ہے تو پھر جناب اعلیٰ تم کیوں اس سے منہ موڑ رہے ہو کیوں اس سے بھاگ رہے ہو اور اگر مسلمان تو مسلمان رہا میں تمہارے سامنے عالم کفر کی 2-3 مثالیں دیتا جاؤں دہائیوں سے جنگ جاری ہے امریکہ نے ایک جگہ سے ختم ہوتی ہے دوسری جگہ جنگ چلا دیتا ہے آج بھی سپر پاور ہے جب سے بنا ہے اسرائیل تب سے لے کے آج تک حالت جنگ میں ہے پورے مشرق وسطی کو جناب اعلیٰ وہ چیلنج دے رہا ہے ٹیکنالوجی میں آگے ہے ترقی بندہ تب کرتا ہے جب اس کو پتا ہو میرا دشمن کون ہے اور آپ نے دشمنی بلا دی اپنے آپ اپنے دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دینا نہیں چاہتے آپ یہ کل کی بات ہے کہ جناب اعلیٰ جب سیالکوٹ سیکٹر پہ بارود کی بارش برس رہی تھی ہم نے سوچا
چلو یار فلسطین نہیں جا سکے، یہاں سے جہاد کا اعلان ہوگا، چلو ہندوؤں سے دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ لیکن افسوس ہمیں پتہ چلا کہ اگلے دن کچھ بھی تو نہیں ہوا، اگلے دن کوئی جہاد کا اعلان نہیں ہوا۔ میں بس اتنی بات بتاؤں، اقبال قلندر سیال کوٹی قلندر لاہوری سے پوچھئے، بتاؤ جنگیں کرنے سے عزت ملتی ہے یا بندہ ذلیل ہوتا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس رباب آخر، شمشیر و سینہ اول طاؤس رباب آخر۔ پھر جناب اعلیٰ ہم جہاد کا مطالبہ آپ سے کرتے ہیں، ہمارا صرف سادہ سا سوال ہے، جہاد کے نام پہ، دفاع کے نام پہ آپ نے ہم سے دفاع کے نام پہ 1750 ارب کا اس دفعہ بھی بجٹ لیا ہے۔ حضور والا بارڈروں پہ جنگ نہیں چل رہی، اندرون ملک یہ حالت ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو مستونگ میں میلاد کا جلوس بھی دھماکے سے محفوظ نہیں رہا، ہنگو کی مسجد بھی دھماکے سے محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں بھی تو بتائیے وہ 1750 ارب کدھر چلا گیا؟ ہاں ہمیں یہ ضرور نظر آتا ہے ہر 6 مہینے بعد خبر چلتی ہے لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے، لبیک کے خلاف جناب لسٹیں بن رہی ہیں۔ میں نے کہا سرکار جتنا آپ ہمارا رستہ روکنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم اتنا آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انڈیا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، لبیک والے آپ سے آگے ہو کے لڑنے کے لیے تیار، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے تیار، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے تیار، لیکن دکھ کی بات ہے آپ اپنے ہی ملک کے محافظوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کمزور کرنے کے لیے اگر جد و جہد کریں گے تو بتائیے تو صحیح